تصور کریں ایک ایسے شخص کا جس کی ایجادات زندگی کے ہر پہلو کو قوت بخشتی ہیں۔ بجلی، وائرلیس کمیونیکیشن، روبوٹکس، حتیٰ کہ ریڈیو ویوز بھی، لیکن کئی دہائیوں تک اس کا نام پس منظر میں رہا۔ آج ہم نکولا ٹیسلا کی کہانی کو روشنی میں لا رہے ہیں، ایک ایسا شخص جس کے خیالات نے ہماری دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ نکولا ٹیسلا 10 جولائی 1856 کو ایک چھوٹے سے گاؤں اسملجان میں پیدا ہوئے، جو آج کروشیا میں واقع ہے۔ بچپن سے ہی ٹیسلا کی ذہانت ظاہر تھی اور بجلی اور ایجادات میں ان کی دلچسپی بچپن ہی سے شروع ہو گئی تھی۔ انہیں پورے تصورات کو بغیر کسی خاکے کے اپنے ذہن میں تیار کرنے کی صلاحیت تھی، ایک ایسی خوبی جس نے ان کی زندگی میں بھی بھرپور ان کی مدد کی۔ ٹیسلا کے والد ایک پادری تھے، لیکن ان کی والدہ نے ان کی تجسس اور تخلیقی صلاحیت کو پروان چڑھایا۔ وہ گھر کے کاموں کے لیے سادہ آلات بناتی تھیں، اور ٹیسلا نے بھی بعد میں کہا کہ ان کی پہلی استاد ان کی والدہ ہی تھی۔ 1884 میں ٹیسلا امریکہ آئے۔ ان کے پاس چند سکے اور تھامس ایڈیسن کے لیے ایک سفارشی خط کے سوا کچھ نہ تھا، جو ایک مشہور موجد اور کاروباری شخص تھے۔ ایڈیسن اور ٹیسلا دونوں ذہین دماغ ایک ساتھ کام کرنے لگے، لیکن ان کے تعلقات جلد ہی خراب ہو گئے۔ ایڈیسن براہ راست کرنٹ یا ڈی سی کرنٹ کے حامی تھے، جبکہ ٹیسلا آلٹرنیٹنگ کرنٹ یا اے سی کرنٹ کے حامی تھے۔ ٹیسلا کا یقین تھا کہ اے سی بجلی کو لمبے فاصلے تک منتقل کرنے کے لیے زیادہ مؤثر ہے، جبکہ ایڈیسن ڈی سی پر اصرار کرتے تھے۔ یہ اختلاف کرنٹ کی جنگ کی شکل اختیار کر گیا۔ یہ ایک ایسی جنگ تھی جس میں فیصلہ کرنا تھا کہ امریکہ کا مستقبل کس طریقے سے روشن ہوگا۔ ٹیسلا کے اے سی ویژن کو جلد ہی ایک طاقتور اتحادی مل گیا، جارج ویسٹنگ ہاؤس، ایک صنعت کار جس نے ٹیسلا کے خیالات پر یقین کیا۔ ویسٹنگ ہاؤس کی مدد سے ٹیسلا نے اپنے اے سی سسٹم تیار کیا اور دکھایا، جو ایڈیسن کے ڈی سی کے مقابلے میں سستا، محفوظ اور زیادہ مؤثر تھا۔ کامیابی کا سب سے بڑا لمحہ اس وقت آیا جب ٹیسلا کے اے سی سسٹم کو 1893 کے شکاگو ورلڈ فیئر کو روشن کرنے کے لیے چنا گیا، جس نے دنیا کو برقی روشنی اور مشینری سے حیران کر دیا۔ اس کے بعد ٹیسلا کا اے سی سسٹم نیاگرا فالز کو طاقت دینے کے لیے استعمال ہوا، جس سے دنیا کا پہلا بڑے پیمانے پر ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹ قائم ہوا۔ اس طرح ٹیسلا نے کرنٹ کی جنگ جیت لی اور دنیا اے سی پاور کے ساتھ آگے بڑھی، جیسا کہ اس نے خواب دیکھا تھا۔ ٹیسلا کی ایجادات صرف بجلی تک محدود نہیں تھی، ان کی بے شمار تخلیقات میں ٹیسلا کوئل شامل ہے، جو ریڈیو اور وائرلیس ٹیکنالوجی کی بنیاد بنی۔ انڈکشن موٹر، جس نے صنعت کو انقلاب دیا، اور وائرلیس انرجی پر ان کے تجربات جو اپنے وقت سے کئی دہائیوں آگے تھے۔ انہوں نے اسمارٹ فونز اور وائی فائی جیسی ٹیکنالوجی کی بھی پیش گوئی کی، جن پر آج ہم انحصار کرتے ہیں۔ ٹیسلا کا سب سے بڑا خواب وارڈن کلف ٹاور تھا، جو لانگ آئی لینڈ پر ایک بڑی عمارت تھی جسے پوری دنیا کو وائرلیس بجلی فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ ٹیسلا نے ایک ایسے مستقبل کا خواب دیکھا تھا جہاں بجلی، معلومات اور تصویر بغیر تاروں کے پوری دنیا میں منتقل ہو سکے، ایک انقلابی خیال جس سے لوگ جڑے رہتے اور طاقتور ہوتے۔ تاہم یہ خواب کبھی حقیقت نہ بن سکا۔ جے پی مورگن، ٹیسلا کے مالی معاون، نے اس وقت اپنی سرمایہ کاری واپس لے لی جب انہیں احساس ہوا کہ وائرلیس پاور سے زیادہ منافع نہیں ہوگا۔ بغیر فنڈز کے وارڈن کلف کو تلف کر دیا گیا اور ٹیسلا کا وائرلیس انرجی کا خواب بھی دم توڑ گیا۔ جیسے جیسے ٹیسلا عمر میں بڑے ہوئے، ان کی زندگی میں مشکلات بڑھتی گئی۔ وہ ایجادات پر کام کرتے رہے، لیکن مالی مدد یا پہچان نہ ملنے کی وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹیسلا نے اپنی آخری زندگی نیو یارک کے ایک ہوٹل میں تنہا گزاری، کبوتر کھلاتے ہوئے اور اپنی اختراعات کے خواب دیکھتے ہوئے۔ وہ 7 جنوری 1943 کو 86 سال کی عمر میں انتقال کر گئے، ایک ایسی دنیا چھوڑ کر جو وہ ہمیشہ کے لیے بدل چکے تھے۔ حالانکہ وہ غربت میں مرے، ٹیسلا کی میراث زندہ ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ان کی خدمات بے شمار جدید ترقیات کی بنیاد ہیں۔
جیسا کہ ہمارے الیکٹرک گریڈز سے لے کر وائرلیس کمیونیکیشن تک۔ ٹیسلا کو ان کی زندگی میں وہ پہچان نہیں ملی جس کے وہ مستحق تھے، لیکن آج انہیں تاریخ کے عظیم معجزوں میں سے ایک کے طور پر سراہا جاتا ہے۔ نکولا ٹیسلا ایک معجزہ سے بڑھ کر ایک ویژنری تھے جنہوں نے علم اور اختراع سے بھرے مستقبل کا خواب دیکھا۔ انہوں نے کہا تھا، حال ان کا ہے، مستقبل جس کے لیے میں نے کام کیا میرا ہے۔ آج ٹیسلا کا مستقبل ہمارے ارد گرد ہے اور ان کا ویژن ہمیں ممکنات کی سرحدوں کو چیلنج کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اگر آپ کو نکولا ٹیسلا کی اس دلچسپ کہانی سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو براہ کرم لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی اور بھی کہانیاں ملتی رہیں۔